السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، آج جس عنوان سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے وحی اور اس کی حقیقت۔ وحی کی ضرورت کتنی ہے، وحی انسانوں کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ وحی قرآن کریم اور دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں جو اتری ہے یہ اللہ کی جانب سے اتری ہے۔ اسے جبرائیل امین برگزیدہ اور معصوم بندے نبیوں پر لے کر آتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یہ جو اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کا نظام ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ساری کائنات کو تخلیق دیا ہے، ساری نعمتیں دنیا کے اندر جو ہے سب انسانوں کے لیے۔ اب انسان کے اوپر دو چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں، ایک تو ان چیزوں کا صحیح استعمال، اور دوسرے کہ ان کو ایسے جگہ پر استعمال کرنا جو منشائے رب ہے، جو منشائے الہی ہے، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو اب ہر چیز ٹھیک انجام ہو اور ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اس کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس ہے تو یہ اس کی حقیقت، اس کے خواص کیا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس چیز میں اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر حواس سے خمسہ رکھا ہے، 5 حواس۔ آنکھ دیکھ کر انسان علم حاصل کر سکتا ہے، سونگھ کر ناک کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے، زبان سے چکھ کر علم حاصل کر سکتا ہے، ہاتھ پاؤں سے چھو کر علم حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا علم کا ذریعہ ہے وہ ہے عقل، کہ انسان عقل کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے، اور تیسرا علم کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان وحی کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور ان سب کی ترتیب ہے، یہ سب کی حدود بندی ہوئی ہے۔ جو علم حواس خمسہ سے حاصل ہوگا وہ عقل سے حاصل نہیں ہوگا، اور جو عقل اور حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہو سکتا وہ وحی سے حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، سفید دیوار ہے، اب وہ آنکھ ہی سے پتہ چل سکتا ہے کہ دیوار سفید ہے۔ آپ آنکھ بند کر پتہ نہیں کر سکتے کہ دیوار سفید ہے یا کالی ہے، میرے عقل سے پتہ نہیں چل سکتا۔ ایسی جو چیزیں عقل اور حواس سے پتہ نہیں چل سکتی وہ وحی کے ذریعے پتہ چل سکتی ہے۔ جیسے آنکھ نے بتا دیا دیوار سفید ہے، عقل نے بتا دیا اس کو بنانے والا کوئی ہے، کسی نے بنایا ہے، لیکن اس کے کیا بینیفٹس ہے، اس کے کیا خواص ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوگا، کیسے استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ سب کی سب چیزیں سمجھ میں آئے گی ہم کو وحی سے، جو اللہ کے نبی ہم کو بتلائے گے، جو اللہ کی طرف سے انہیں بتلایا گیا ہے۔ جو شخص بالکل خدا کو مانتا ہی نہیں، اس کے سامنے وحی کی بات کرنا تو بالکل بے سود ہے، کوئی فائدہ مند نہیں۔ لیکن جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، کسی بھگوان پرمیشور کو مانتے ہیں، ان کے لیے وحی کو ماننا عقلاً بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کو ایک ہی قدرت چلا رہی ہے، ایک ہی طاقت چلا رہی ہے، اور وہی طاقت اسی رب نے، اسی خالق نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے وحی کے ذریعے دیے ہیں۔ اب وحی کتنے طریقے سے نبی پر اترتی تھی، کتنے طریقے سے میسنجر اور پیغمبر پر اترتی ہے، اس کی تفصیل لے کر انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹس میں لے کر آئیں گے۔ کرتے ہیں آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔